رشوت، بدعنوانی اور اقربا پروری یہ ایسے خوفناک عفریت ہیں جو معاشرے کو دیمک کی مانند چاٹ جاتے ہیں، اور ایک ترقی پذیر ملک کے لیے یہ عوامل سمیت قاتل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہمارے پاکستانی ماحول میں یہ مہلک جراثیم اس بری طرح سرایت کر گئے ہیں کہ ان کے بغیر کاروباری زندگی بے دست و پا نظر آتا ہے۔ وطن عزیز نے کم و بیش 48 سال کا سفر طے کر لیا ہے۔ کسی ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے یہ ایک طویل اور معقول مدت ہے، لیکن حیف صد حیف کہ ہم آج بھی نقطۂ آغاز پر کھڑے نظر آتے ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ کچھ اور پیچھے سرک گئے ہیں۔ سیاست ہو یا معیشت، اقتصادیات ہوں یا اخلاقیات، ہر شعبے میں ہم پست تر ہوتے جا رہے ہیں۔ انہی خرابیوں نے ہمیں طبقہ بندی، منشیات، دہشت گردی اور کلاشنکوف کلچر کا تحفہ دیا ہے۔ آج ہر سمت نفسا نفسی کا عالم ہے، ملک کی جڑیں کھوکھلی ہو چکی ہیں، انسانی زندگی کیڑے مکوڑوں سے بھی کمتر ہے۔ آخر یہ سب کچھ کیوں؟ یہی ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے، اور یہی ہماری آج کی کہانی کا عنوان بھی ہے، سوالیہ نشان۔ اس کے مصنف ہیں شکیل انجم۔ تو آئیے کرائم سسپینس اور تھرل سے بھرپور اس کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام عروج ہے۔ میں ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئی۔ خدا نے مجھے ذہین بنایا تھا اور حسین بھی۔ میرے والد صاحب پولیس میں SP تھے اور کرائم برانچ کے انچارج تھے۔ ان میں ایک بہت بڑی خامی تھی۔ بعض لوگ اسے خوبی سے تعبیر کرتے تھے، لیکن میں خرابی ہی کہوں گی، کیونکہ قدریں بدل گئی ہیں، آدمی کی سوچ بدل گئی ہے، سفید کو سیاہ اور سیاہ کو سفید کہا جانے لگا ہے۔ دراصل معاشرے میں ساری خرابی اسی سوچ کی وجہ سے ہے، جس پر کوئی پہرا نہیں ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ جہاں پہرے لگے ہوئے ہیں وہاں بھی خرابیاں موجود ہیں، اور ان خرابیوں کی جڑیں بہت گہرائی تک پھیلی ہوئی ہیں۔ ہاں، تو میں والد صاحب کی خرابی کی بات کر رہی تھی، اور وہ خرابی یہ تھی کہ وہ رشوت نہیں لیتے تھے، اقربا پروری کے سخت خلاف تھے، سفارش کو پسند نہیں کرتے تھے، اور جرم ہونے سے پہلے اس کا کلا کما کر دیتے تھے۔ اسی وجہ سے نہ وہ صرف مالی طور پر کمزور تھے، بلکہ بے شمار لوگ ان کے دشمن بن گئے تھے، جن میں نچلا اسٹاف بھی تھا اور اوپر والے بھی تھے۔ اس کے علاوہ جرائم پیشہ افراد تو میرے والد کے جانی دشمن تھے ہی، کیونکہ وہ ان کی پشت پناہی نہیں کرتے تھے، بھتہ وصول نہیں کرتے تھے، اور جرائم کے فروغ کو گناہ عظیم تصور کرتے تھے۔ اچانک والد صاحب کا دوسرے علاقے میں تبادلہ کر دیا گیا۔ اس ٹرانسفر کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ ایک فرض شناس اور دیانتدار افسر تھے اور اعلیٰ حکام اس علاقے میں جرائم کی بے کنی چاہتے تھے، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ نچلے اور اونچے درجے کے ملازمین نے ساز باز کر کے ان کا ٹرانسفر کرایا تھا۔ اس کی دو وجوہ تھیں، ایک تو یہ کہ والد کی موجودگی میں ان کے پیٹ خالی ہو گئے تھے اور حرام کی کمائی بند ہو گئی تھی۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ نیا علاقہ خطرناک جرائم پیشہ افراد کا گڑھ تھا، جو انتظامیہ پر حاوی تھے یا خاص مقاصد کے تحت انہیں حاوی کر لیا گیا تھا۔ اس علاقے میں مجرموں کے کئی منظم گروہ بھی تھے، اور اوپر نیچے ان کا اتنا اثر تھا کہ علاقے کا پولیس افسر ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا تھا، اور جب ان کے ٹھکانے سے رخصت ہوتا تھا تو اس کی جیب میں بڑے کرنسی نوٹوں کی بہتات ہوتی تھی، جن کے عوض وہ انہیں مجرمانہ سرگرمیوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتا تھا۔ SP تو معمولی چیز ہے، وہ لوگ DIG تک کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ چنانچہ مقامی پولیس افسر خانہ پوری کی خاطر ان کے ایک آدھ گرگے کو انہی کے ایما پر گرفتار کر کے معمولی سے جرم میں 2-4 مہینے کی سزا کرا دیتا تھا۔ جو پولیس افسر اس روایت کو توڑنے کی کوشش کرتا، اس سے طرح طرح سے پریشان کیا جاتا، اغوا اور قتل کی دھمکیاں دی جاتی، یا پھر زیادہ سے زیادہ لالچ دینے کی کوشش کی جاتی۔ درحقیقت اعلیٰ حکام جس پولیس افسر سے انتقام لینا چاہتے تھے، اسے اس بدنام علاقے میں تعینات کر دیتے تھے، جہاں منشیات فروشی
ڈاکہ زنی، اسمگلنگ، دہشت گردی، غرض ہر جرم خوب پھلتا پھولتا تھا۔ والد صاحب اس منتقلی سے قطعی خوفزدہ نہیں تھے، کیونکہ وہ محکمے کے وسائل سے زیادہ خدا کی ذات پر بھروسہ رکھتے تھے۔ اسی علاقے میں شیر زمان عرف شیرہ کا گروہ بہت مشہور تھا۔ اس سے جرائم کا کوئی شعبہ چھوٹا ہوا نہیں تھا۔ اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ بڑے بڑے وڈیرے اور جاگیردار اس کے پشت پناہ تھے، اور یہ کہ اس کی رسائی دارالحکومت تک تھی۔ والد صاحب اس کے اثر و رسوخ سے ہراساں نہیں تھے۔ انہوں نے گہری نظروں سے کچھ دن حالات کا جائزہ لیا، پھر شیر زمان کے خلاف خفیہ کارروائی شروع کر دی۔ وہ بدھ کا دن تھا۔ والد صاحب وردی وغیرہ پہن کر دفتر جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ اطلاعی گھنٹی بجی۔ ملازم فوراً گیا اور واپس آ کر بتایا، جناب 2 آدمی آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ والد صاحب نے سوال کیا۔ معلوم نہیں صاحب۔ تم نے نام نہیں معلوم کیا؟ نام پوچھا تھا صاحب، مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم ایس پی صاحب کے پرانے ملاقاتی ہیں، نام وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ہمیں دیکھتے ہی پہچان لیں گے۔ والد صاحب نے کھڑکی سے جھانکا، میں بھی دیکھنے لگی۔ کمپاؤنڈ میں 2 گاڑیاں موجود تھیں۔ ایک نئی ٹویوٹا کار تھی، جیسے ابھی شو روم سے آئی ہو، دوسری کچھ چلی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ والد صاحب نے چند لمحے غور کیا، پھر ملازم سے کہا، ٹھیک ہے، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ۔ ملازم چلا گیا۔ کچھ دیر بعد والد صاحب ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے۔ وہاں 2 افراد موجود تھے۔ میں بھی انہیں کھڑکی کی اور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ خاصے لہیم شہیم اور چہرے مہرے سے خوشحال معلوم ہوتے تھے۔ والد صاحب کو دیکھتے ہی وہ احتراماً اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے جھک کر ہاتھ ملایا اور ہونٹوں پر خوشامدانہ مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے بولے، معاف کیجیے گا جناب، ہم نے آپ کو ناوقت زحمت دی۔ کوئی بات نہیں، والد صاحب نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ خیر، آپ لوگ اپنی آمد کا مقصد بیان کیجیے، میں آپ حضرات کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ دونوں ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگے۔ پھر ان میں سے ایک نے مخمل کی خوبصورت ڈبیا والد صاحب کی طرف بڑھا دی۔ انہوں نے کھول کر دیکھا، ڈبیا کے اندر ایک عدد چابی رکھی تھی۔ والد صاحب حیران رہ گئے۔ کیا مطلب؟ یہ کیا ہے؟ چابی ہے جناب، دوسرا آدمی معتب لہجے میں بولا۔ کیسی چابی؟ گاڑی کی چابی جناب۔ کون سی گاڑی؟ کس کی گاڑی؟ والد صاحب نے قطرے تیز لہجے میں پوچھا۔ آخر آپ کون لوگ ہیں؟ کس مقصد سے میرے پاس آئے ہیں؟ ہم شیر زمان کے آدمی ہیں جناب۔ کون شیر زمان؟ آپ شیر زمان سے واقف نہیں ہیں؟ ان میں سے ایک نے حیرت کا اظہار کیا۔ انہیں تو پورا شہر جانتا ہے۔ اچھا، تم شیرہ بدماش کی بات کر رہے ہو؟ والد صاحب کا لہجہ سخت ہو گیا۔ وہ بدماش نہیں ہے جناب، دوسرا بولا، وہ شریف آدمی ہے، اسی نے ہمیں آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ یہ چابی جناب، دوسرے نے ہچکچا کر کہا۔ باہر ایک نئی ٹویوٹا کار کھڑی ہے جو سیدھی شو روم سے آ رہی ہے۔ یہ کار شیرہ نے آپ کو تحفے کے طور پر دی ہے، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ کی یہ حقیر نذرانہ قبول کر لیں گے۔ والد صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ بہرحال انہوں نے جلد اپنی حالت پر قابو پا لیا۔ پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میری شیرہ سے کوئی واقفیت نہیں ہے، آخر وہ یہ قیمتی کار کیوں تحفے میں دینا چاہتا ہے؟ ہمارا باس نہایت ملنسار اور انسان دوست آدمی ہے، پہلے شخص نے کہا۔ اس علاقے میں جو بھی پولیس افسر آتا ہے، اس کی خدمت کرنا اپنا فرض تصور کرتا ہے۔ والد صاحب سوچتے ہوئے بولے، تمہارا باس کس نوعیت کی جرائم کا ارتکاب کرتا ہے؟ اس کا جرائم سے کوئی واسطہ نہیں ہے جناب، دوسرے نے کہا۔ وہ شریف اور ہمدرد انسان ہے، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرتا ہے۔ اس کے کئی ہوٹل اور کئی پیٹرول پمپ ہیں۔ والد صاحب کچھ دیر ان دونوں کا جائزہ لیتے رہے، پھر اٹھتے ہوئے بولے، میں ابھی آتا ہوں، تم لوگوں کے لیے چائے وغیرہ کا کہہ دوں۔ دونوں نے خوش آمدانہ انداز میں سر ہلایا۔ وہ اپنی کامیابی پر بہت خوش تھے۔ شاید انہیں امید نہیں تھی کہ ایس پی صاحب اتنی آسانی سے کار کا تحفہ قبول کر لیں گے۔ میں بھی دروازے سے ہٹ گئی۔ چنانچہ والد صاحب جیسے ہی اندر آئے، میں نے پوچھا،
کیا یہ رشوت دے رہے ہیں؟ ایسے ہی سمجھ لو، والد صاحب معنی خیز انداز میں بولے۔ مگر ڈیڈی، آپ نے تو کبھی رشوت قبول نہیں کی، میں نے کہا۔ والد صاحب مسکرا کر بولے، جب یہ کار ہمارے دروازے پر آ ہی گئی ہے تو اسے واپس نہیں جانا چاہیے، بلکہ میرا خیال ہے کہ ایک کے بجائے دونوں گاڑیاں قبول کر لی جائیں۔ لیکن وہ تو ایک گاڑی کی بات کر رہے ہیں، میں نے کہا، اور آپ کو ایک ہی گاڑی کی چابی دی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے دوسری گاڑی کی بھی ضرورت ہے۔ بعض اوقات کچھ تحفے زبردستی بھی حاصل کر لیے جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ دونوں گاڑیاں میری ملکیت میں آنے کے بجائے حکومت کی تحویل میں چلی جائیں گی۔ یہ کہہ کر والد صاحب ٹیلی فون کی طرف بڑھ گئے اور اینٹی کرپشن پولیس کے نمبر ڈائل کرنے لگے۔ تب ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ اینٹی کرپشن پولیس کے انچارج ایس پی سلطان صاحب تھے اور والد صاحب سے ان کے گہرے مراسم تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بھی ایک فرض شناس اور دیانتدار افسر تھے۔ دوسری جانب سلسلہ جلد مل گیا۔ ریسیور خود ایس پی سلطان نے اٹھایا تھا۔ الیک سلیک کے بعد والد صاحب نے کہا، تم کتنی دیر میں پہنچ سکتے ہو؟ کہاں؟ تمہارے گھر؟ ہاں، والد صاحب نے جواب دیا۔ کیا کوئی تقریب وغیرہ ہے؟ تقریب ہی سمجھ لو، والد صاحب نے کہا، لیکن بجائے اس کے کہ تم کوئی تحفہ لے کر آؤ، میں خود تمہیں تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ایک نہیں، پورے 4 تحفے۔ کیا کہہ رہے ہو یار؟ تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ایس پی سلطان نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ شکار ہے تمہارے لیے، جلدی آؤ، والد صاحب نے سرگوشی میں کہا۔ کیسا شکار؟ چہرہ بدماش کے 2 آدمی میرے پاس آئے ہیں اور ایک نئی گاڑی بطور رشوت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تم اپنے آدمیوں کے ساتھ جلد پہنچ جاؤ، جب تک میں انہیں چائے وغیرہ پلاتا ہوں۔ اوکے، میں فوراً پہنچ رہا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس کے بعد فون کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ڈیڈی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ذرا ملازم سے کہہ کر چائے بھجوا دو۔ یہ کہہ کر والد صاحب دوبارہ ڈرائنگ روم میں چلے گئے اور میں ملازم کو چائے کا کہنے کے لیے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ والد صاحب نے اپنے ہاتھ سے ان لوگوں کو چائے بنا کر پیش کی۔ وہ وقت گزارنے کے لیے ان سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ انہیں ذرا بھی شبہ نہیں ہوا تھا کہ اینٹی کرپشن والوں کو اطلاع دے دی گئی ہے۔ وہ دونوں خوش آمدانہ گفتگو کر رہے تھے اور اپنی کامیابی پر بہت مسرور نظر آتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ ان کا باس ایس پی کو رام کرنے کے سلسلے میں انہیں بہت بڑا انعام دے گا۔ یکایک کمپاؤنڈ میں اینٹی کرپشن پولیس کی 2 گاڑیاں آ کر رکیں۔ وہ دونوں اینٹی کرپشن کے سربراہ کو جانتے تھے، چنانچہ اس سے پہلے کہ ایس پی سلطان اپنے آدمیوں کے ساتھ اندر داخل ہوتا، وہ چل کر کھڑے ہو گئے اور پھر فوراً ہی دروازے کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن فرار ہونے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ایک کو لپک کر والد صاحب نے دبوچ لیا اور دوسرے کو ایس پی سلطان کے آدمیوں نے پکڑ لیا۔ قانونی موشگافیاں بڑی ستم ظریف ہوتی ہیں اور عدالتیں ان کے سامنے بے بس۔ مجرم اس کا فائدہ اٹھا کر صاف چھوٹ جاتے ہیں، کیونکہ ثبوت اور شہادت کے بغیر کوئی عدالت کسی کو سزا نہیں دے سکتی۔ شیر زمان کے آدمیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ عدالت میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ وہ غریب آدمی ہیں، سبزی فروٹ کا ٹھیلا لگاتے ہیں، چونکہ پولیس والے انہیں تنگ کرتے ہیں اور رشوت مانگتے ہیں، لہٰذا وہ شکایت کرنے کی غرض سے ایس پی صاحب کے پاس گئے تھے۔ انہوں نے اپنے موقف کی تائید میں گواہ بھی پیش کر دیے تھے، جبکہ ان کے خلاف کوئی گواہ پیش نہیں کیا جا سکا۔ چنانچہ ناکافی ثبوت کی بنا پر عدالت نے انہیں بری کر دیا۔ شیر زمان کے خلاف جو تحقیقات شروع ہوئیں وہ پہلے ہی مرحلے پر دم توڑ گئیں۔ اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا، کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی تھی، کیونکہ ذریعہ تفتیش وہی دونوں گاڑیاں تھیں۔ شیر زمان نے پجارو جیپ کی ملکیت سے صاف انکار کر دیا۔ اس سلسلے میں موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ سے رابطہ قائم کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ گاڑی کسی فدا حسین کے نام سے ہے، جو الحمرا سوسائٹی میں رہتا ہے۔ اس علاقے میں متمول افراد کی رہائش گاہیں تھیں۔ اینٹی کرپشن والے اس مکان پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہاں کوئی فدا حسین شخص نہیں رہتا، بلکہ یہ سفر نامی شخص کا گھر ہے،
اور اس کے پاس پجیرو جیپ نہیں، شیراٹ کار ہے، لہٰذا پجیرو جیپ کو لاوارث قرار دے کر مالخانے میں جمع کرا دیا گیا۔ نئی ٹویوٹا کار جو میرے والد کو تحفے کے طور پر پیش کی گئی تھی، اس کی تفتیش کے لیے اینٹی کرپشن والے متعلقہ شو روم پہنچے تو کاغذات چیک کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ گاڑی ایس پی ظفر علی یعنی میرے والد صاحب نے خریدی ہے اور کیش رقم ادا کی ہے۔ ایس پی سلطان نے مزید استفسار کیا تو شو روم کے مالک نے بتایا کہ ایس پی ظفر علی خود نہیں آئے تھے، بلکہ کوئی دوسرا شخص ان کے نام سے گاڑی خرید کر لے گیا تھا۔ ایس پی سلطان سمجھ گئے کہ والد صاحب کے گرد بہت مضبوط جال بنایا گیا ہے۔ کوئی اور افسر ہوتا تو شاید والد صاحب کو ملوث کر لیتا، لیکن ایس پی سلطان ان کی دیانت اور فرائض سے بجاوری کے معترف تھے۔ بہرحال شیر زمان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا، نہ اس شخص کا پتہ چل سکا جس نے والد صاحب کے نام سے گاڑی خریدی تھی۔ والد صاحب ان اونچے ہتھ کنڈوں سے خوفزدہ ہو کر خاموش بیٹھ جانے والے افسر نہیں تھے۔ انہوں نے تہیہ کر لیا کہ شیر زمان کے گروہ کا کلاق کما کر کے رہیں گے، اگرچہ اس کے تعلقات بہت اوپر تک تھے۔ مالی حیثیت سے بھی وہ بہت مضبوط تھا۔ اس کے کئی پیٹرول پمپ تھے، متحد پلازا تھے اور گڈس ٹرانسپورٹ کمپنی کا مالک تھا، لیکن اس کے باوجود والد صاحب نہ اس سے خائف تھے نہ مرعوب۔ انہوں نے اس کی خفیہ نگرانی شروع کرا دی، جس کے نتیجے میں بہت جلد یہ معلوم ہو گیا کہ شیر زمان عرف شیرا بین الاقوامی سطح پر منشیات کی اسمگلنگ کرتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ بات بھی علم میں آئی کہ چند بڑی ہستیاں جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں اور کچھ عوامی نمائندگی کا دم بھرتی ہیں، اس کی سرپرست اور پشت پناہ ہیں، لیکن والد صاحب نے اس کی قطعاً پرواہ نہیں کی اور شیر زمان کی رہائش گاہ پر چھاپہ مارنے کا پروگرام بنا لیا۔ اس کارروائی میں شیرا کی جانب سے ذرا بھی مزاحمت نہیں کی گئی۔ چھاپہ کامیاب رہا۔ شیرا کے یہاں سے بھاری مقدار میں ہیروئن برآمد کر لی گئی اور اس کے ساتھ اس کے 5 گرگوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ شیرا نے بڑے خوشگوار موڈ میں گرفتاری دی اور پھر والد صاحب سے بولا، ایس پی صاحب، آپ کو یہ کارروائی بہت مہنگی پڑے گی۔ والد صاحب نے ہنس کر کہا، شیر زمان، مجھے مہنگے سستے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے خیال میں تو آپ کا نوکری سے دل بھر گیا ہے۔ پھر خوفناک لہجے میں بولا، مجھ پر ہاتھ ڈالنے والے کی نہ صرف نوکری سے چھٹی ہو جاتی ہے بلکہ دنیا سے بھی رخصتی کا پروانہ مل سکتا ہے۔ عزت، ذلت اور موت و زیست خدا کے اختیار میں ہے۔ والد صاحب نے جواب دیا، تو میری پرواہ مت کرو، اپنی فکر کرو۔ شیر زمان خوفناک انداز میں مسکرا کر رہ گیا۔ اس کے بعد وہی ہوا جو اس نے کہا تھا۔ اس کے ٹھکانے سے برآمد شدہ ہیروئن لیبارٹری بھیج دی گئی۔ لیبارٹری رپورٹ انتہائی حیرت انگیز تھی۔ ماہرین نے کہا کہ وہ ہیروئن نہیں، پلاسٹر آف پیرس ہے۔ چنانچہ شیر زمان کو باعزت طور پر بری کر دیا گیا۔ والد صاحب کو اس بات کا افسوس ضرور ہوا، لیکن تعجب نہیں ہوا کہ ہیروئن لیبارٹری میں جا کر پلاسٹر آف پیرس کیسے بن گئی۔ واقعات بہت تیزی سے رونما ہو رہے تھے، چنانچہ اگلے روز اخبارات میں ایک اور سنسنی خیز خبر شائع ہوئی۔ اینٹی کرپشن کے انچارج ایس پی سلطان کا ایک دور افتادہ مقام پر ٹرانسفر کر دیا گیا تھا۔ ان کی جگہ جس نئے افسر کا تقرر کیا گیا تھا، اس کی شہرت کچھ اچھی نہیں تھی۔ یوں بھی والد صاحب سے اس کی محکمانہ رقابت تھی۔ بہرحال والد صاحب ان معمولی باتوں سے گھبرانے والے نہیں تھے۔ 15 روز گزر گئے۔ اسی دوران میں والد صاحب پر 2 مرتبہ قاتلانہ حملہ ہوا، مگر قدرت نے انہیں بچا لیا۔ میں ان حالات سے پریشان ہو گئی اور والد صاحب سے کہا کہ ملازمت سے استعفیٰ دے دیں۔ وہ ہنس کر بولے، عروج بیٹی، میں مشکلات سے گھبرانے والا نہیں ہوں۔ اگر ایماندار پولیس افسران خوفزدہ ہو کر استعفیٰ دینے لگیں تو اس ڈپارٹمنٹ میں کرپشن کے سوا کچھ باقی نہ بچے۔ اسی رات ہمارے گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ رات کے 3 بجے اینٹی کرپشن پولیس نے چھاپہ مارا۔ اس شعبے کے نئے انچارج ایس پی راجہ پرویز نے 15 آدمیوں کے ساتھ اس طرح ہلّا بولا تھا جیسے غنیم نے حملہ کر دیا ہو یا والد صاحب اشتہاری مجرم ہوں۔
خود والد صاحب کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ انہوں نے قدرے سخت لہجے میں راجہ پرویز سے کہا، ایس پی صاحب، کیا میں اس کارروائی کا مقصد دریافت کر سکتا ہوں؟ راجہ پرویز مکاری سے مسکرایا اور پھر بولا، مجھے افسوس ہے کہ ہم دونوں ایک ہی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک ہی رینک کے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں یہ ناگوار فعل انجام دے رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر افسر کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، میں بھی مجبور ہوں۔ آپ کے مکان کی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ ایک ذمہ دار پولیس افسر ہونے کی حیثیت سے آپ میرے کام میں حارج نہیں ہوں گے۔ آپ کے پاس سرچ وارنٹ ہے؟ والد صاحب نے پوچھا۔ ہاں، راجہ پرویز نے جیب سے سرچ وارنٹ نکال کر دکھایا، لیکن مجسٹریٹ کی موجودگی کے بغیر ایک پولیس افسر کے گھر پر چھاپہ نہیں مارا جا سکتا، والد صاحب نے اعتراض کیا۔ راجہ پرویز کے کچھ کہنے سے پہلے ہی دروازہ کھلا اور فرسٹ کلاس مجسٹریٹ اندر آ گیا۔ کارروائی نہایت منظم پیمانے پر کی گئی تھی۔ راجہ پرویز نے سب سے پہلے ڈرائنگ روم کی تلاشی لی، لیکن نہایت سرسری انداز میں۔ اس کے بعد وہ سیدھا والد صاحب کی خوابگاہ کی طرف گیا۔ وہاں اس نے بیڈ کے نیچے ہاتھ ڈالا اور ایک بریف کیس کھینچ لیا۔ بریف کیس مجسٹریٹ کی موجودگی میں کھولا گیا تو وہ کوکین کی شیشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ راجہ پرویز معنی خیز انداز میں مسکرا کر بولا، ایس پی صاحب، آپ تو بہت دیانتدار اور فرض شناس افسر ہیں۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ کوکین کی اسمگلنگ میں ملوث ہوں گے۔ والد تنبا خود تھے، ان کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ آخر انہوں نے کہا، یہ غلط ہے، فراڈ ہے، میرے خلاف سازش کی گئی ہے۔ ہاں، راجہ پرویز طنزیہ لہجے میں بولا، میں آپ کی رائے سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ یقیناً آپ کے خلاف سازش کی گئی ہوگی، لیکن یہ سب باتیں عدالت میں کہنے کی ہیں۔ میں اپنے فرائض کی بجاوری کے لیے مجبور ہوں۔ جو سامنے ہے، نہ اسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے اور نہ چھپایا جا سکتا ہے۔ آپ ضابطے کی کارروائی ضرور کیجیے، والد صاحب نے کہا، مگر میں بے گناہ ہوں، خدا میرا حامی و ناصر ہوگا۔ اس گفتگو کے بعد مشیر نامہ تیار کیا جانے لگا۔ اس مقصد کے لیے 2 پڑوسیوں کو بلایا گیا جو چشمدید گواہان کے طور پر مشیر نامے پر دستخط کر سکیں۔ ان میں ایک کپڑے کا تاجر تھا اور دوسرا ایک بڑی فرم میں کیشیئر تھا۔ ان سے والد صاحب کے دوستانہ مراسم تھے اور وہ لوگ والد کی بڑی عزت کرتے تھے اور ایک ذمہ دار اور فرض شناس افسر کی حیثیت سے جانتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے صورتحال دیکھی تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ دونوں والد صاحب کی نیکی اور شرافت سے متاثر ہو کر کئی بار یہ بات کہہ چکے تھے کہ ان کے دامن پر فرشتے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن آج اس دامن پر کوکین کی اسمگلنگ کا داغ لگ گیا تھا۔ والد صاحب سر جھکائے خاموش کھڑے تھے، ان پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ عزت خاک میں مل گئی تھی۔ ایک ہولناک سازش نے عزت و شرافت کا جنازہ نکال دیا تھا۔ مشیر نامہ تیار کیا جانے لگا تو اس دوران ایک بات میری سمجھ میں آئی اور وہ بہت حیران کن تھی۔ دراصل منشیات کے سلسلے میں آبکاری پولیس یا نارکوٹکس وغیرہ کو چھاپہ مارنے کا اختیار ہے، جبکہ اینٹی کرپشن پولیس کا اسے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آخر مجھ سے نہ رہا گیا اور میں نے ایس پی راجہ پرویز سے یہ بات کہہ دی۔ دیکھو بیبی، وہ کہنے لگا، دراصل ہمیں جو معلومات حاصل ہوئی تھیں وہ یہ تھیں کہ آپ کے والد نے رشوت کی بہت بڑی رقم وصول کی ہے جو ایک بریف کیس میں موجود ہے، اور وہ بریف کیس بیڈ کے نیچے چھپایا گیا ہے۔ لیکن اب معلوم ہوا کہ مخبر کی معلومات صحیح نہیں تھیں۔ باہر کے یہ کیس متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا جائے گا اور میرا اس سے کوئی تعلق نہ رہے گا۔ میں تو خود بھی نہیں چاہتا کہ آپ کے والد کے خلاف کسی قسم کی تفتیش میں شامل رہوں۔ راجہ پرویز کے چہرے سے مکاری صاف عیاں تھی۔ بہرحال مشیر نامہ تیار ہو گیا، گواہوں کے دستخط لیے گئے۔ اس کے بعد وہ لوگ والد صاحب کو پولیس اسٹیشن لے گئے۔ میرا اور والدہ کا غم سے برا حال تھا۔ بہرحال میں نے والدہ کو تسلی دی اور کہا، اب فکر نہ کریں، ڈیڈی بے گناہ ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ ضمانت پر رہا ہو جائیں گے۔ اگلے روز میں نے ایک وکیل کی خدمات حاصل کی اور سیشن کورٹ میں ضمانت کے کاغذات داخل کر دیے۔ عدالت نے 3 روز بعد ضمانت کا فیصلہ سنانے کا اعلان کیا۔
سیشن کورٹ سے ضمانت مسترد کر دی گئی۔ یہ سانحہ میرے اور والدہ کے لیے کم نہیں تھا۔ بہرحال میں نے ہمت نہ ہاری اور ہائی کورٹ میں ضمانت کی درخواست داخل کر دی۔ مجھے امید تھی اور وکیل نے بھی یقین دلایا کہ ہائی کورٹ والد صاحب کی ضمانت ضرور منظور کرے گی، اور پھر ویسے ہی ہوا۔ عدالت عالیہ نے 2 لاکھ روپے کی ضمانت پر والد صاحب کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ اس سارے سسٹم میں 15 روز گزر گئے۔ اسی دوران میں والد صاحب کو جیل بھیج دیا گیا، وہیں سے وہ رہا ہو کر گھر آئے، مگر اب وہ بہت بدل چکے تھے۔ وہ ایک خوش مزاج انسان تھے، لیکن اب انہوں نے بالکل خاموشی اختیار کر لی تھی۔ گھر سے نکلنا ہی بند کر دیا تھا، بلکہ اپنے کمرے سے ہی بہت کم باہر نکلتے تھے۔ ہر وقت سوچتے رہتے تھے، کئی وقت کھانا نہیں کھاتے تھے۔ مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو گیا تھا۔ مجھ سے انہوں نے کبھی سخت لہجے میں بات نہیں کی تھی، مگر اب چھڑک دیا کرتے۔ دراصل یہ ہولناک سانحہ ذہنی اور جسمانی طور پر بہت شدت سے ان پر اثر انداز ہوا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے خلاف ایسا ہو سکتا ہے، اور وہ منشیات جیسے مسموم جرائم میں ملوث کیے جا سکتے ہیں۔ اس روز والد صاحب بہت دیر تک ٹیلی فون پر کسی کے نمبر ڈائل کرتے رہے تھے۔ نصف گھنٹے بعد شاید سلسلہ مل گیا۔ انہوں نے کچھ بات کی اور ان کے چہرے سے اطمینان جھلکنے لگا۔ میں نے پوچھا، ڈیڈی آپ کس سے بات کر رہے تھے؟ وفاقی محتسب سے، وہ آج کل یہاں آئے ہوئے ہیں، والد نے جواب دیا۔ میں یہ معاملہ ان کے سامنے رکھوں گا، اپنی معطلی کے بارے میں بھی بات کروں گا، اور شیر زمان کے سلسلے میں بھی گفتگو ہوگی۔ کل صبح 11 بجے کا وقت ملا ہے۔ ایس پی ہونے کے باوجود والد صاحب کے پاس کار نہیں تھی۔ ظاہر ہے، جس نے کبھی رشوت کا ایک پیسہ نہ لیا ہو، وہ کار کیسے خرید سکتا ہے؟ البتہ ایک اسکوٹر تھی۔ چنانچہ اگلے روز وہ 10 بجے محتسب سے ملنے کے لیے اسکوٹر پر روانہ ہو گئے۔ 15-20 منٹ بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے ریسیور اٹھایا تو ایک غیر مانوسی آواز سماعت سے ٹکرائی۔ یہ ایس پی ظفر علی کا گھر ہے؟ جی ہاں، میں نے جواب دیا۔ میں ان کی بیٹی عروج بول رہی ہوں۔ دیکھیے، میں سول اسپتال سے ڈاکٹر ارشد بول رہا ہوں۔ میرے پاس آپ کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ آپ کے والد کو گولی لگی ہے، آپ فوراً اسپتال پہنچیے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر ریسیور میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ہم پر قیامت گزر گئی تھی۔ یہ اندوناک خبر سن کر والدہ مجھ سے لپٹ کر تھاڑے مار مار کر رونے لگیں۔ میں نے والدہ کو تسلی دی اور کہا، میں فوراً اسپتال جا رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے ڈیڈی کی حالت خطرے سے باہر ہو۔ بہرحال اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ قاتلانہ حملہ شیر زمان کی جانب سے کرایا گیا تھا۔ میں ٹیکسی پکڑ کر اسپتال پہنچی، لیکن ڈاکٹروں کے ستے ہوئے چہرے دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ کیا واردات گزر گئی ہے۔ ایک محمد ڈاکٹر نے شفقت و تعصب سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور افسردہ لہجے میں بولا، ہمیں افسوس ہے کہ آپ کے والد کو بچا نہیں سکے۔ قدرت کو یہی منظور تھا۔ صبر کرو بیٹی۔ اگرچہ یہ بہت بڑا سانحہ تھا، لیکن انتہائی شدت غم کی حالت میں شاید آنکھ سے آنسو بھی نہیں ٹپکتا۔ میری آنکھیں بھی ویران ہو گئیں، ایک اشک نہیں بہا سکیں۔ تاہم یہ خیال ضرور دل میں آیا کہ اگر میرا کوئی بھائی ہوتا تو باپ کے قاتلوں سے انتقام ضرور لیتا۔ پھر سوچا، میں نے بھی تو بیٹا ہی بن کر زندگی گزاری ہے، میں اپنے باپ کے دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گی۔ مقامی پولیس اسٹیشن نے ڈاکٹروں کی اطلاع پر FIR پہلے ہی درج کر لی تھی، لیکن اس میں شیر زمان کا نام نہیں تھا۔ میں سیدھی SHO کے دفتر میں پہنچی اور قدرے سخت لہجے میں کہا، جناب، FIR میں شیر زمان کا نام نہیں ہے۔ SHO نے سر سے پیر تک میرا جائزہ لیا، پھر بولا، شاید آپ SP ظفر علی مرحوم کی بیٹی ہیں؟ جی ہاں۔ کیا آپ نے شیر زمان کو اپنے والد پر گولی چلاتے ہوئے دیکھا تھا؟ نہیں، لیکن شیر زمان میرے باپ کا جانی دشمن ہے۔ اس کے علاوہ والد صاحب کو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کا بیان ہے بیبی، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بیان کی روشنی میں آگے چل کر ثبوت پیش کیے جاتے ہیں، لیکن شیر زمان
ملک میں موجود نہیں ہے، وہ سنگاپور گیا ہوا ہے، ایس ایچ او نے کہا۔ شیر سمان تنا کوئی ہستی نہیں ہے، میں نے جواب دیا، اس کے گرگوں نے یہ واردات کی ہوگی۔ مجھے آپ ان لوگوں کے نام بتائیں۔ مجھے ان کے نام معلوم نہیں ہے، میں نے بے بسی سے کہا۔ ایس ایچ او نے نرمی سے کہا، آپ کو نام بھی معلوم نہیں ہے اور آپ الزامات بھی عائد کر رہی ہیں۔ بیبی، یہ قانونی معاملات ہیں، ان میں ایسا نہیں چلتا۔ ہم نے نامعلوم ملزمان کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے۔ اگر کسی مرحلے پر ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شیر زمان یا اس کے ساتھی اس واردات میں ملوث ہیں تو وہ قانون کی زد سے بچ نہیں سکیں گے۔ آپ کے والد ایک ایماندار افسر تھے، ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے قاتل بچ نہیں سکیں گے۔ ایس ایچ او سے مغز کھپانا فضول تھا، ظاہر تھا کہ وہ جانبداری سے کام لے رہا ہے، لہٰذا میں مایوس ہو کر لوٹ آئی اور دل میں یہ تہیہ کر لیا کہ میں اس بدذات کو بے نقاب کروں گی۔ والد صاحب کے قتل کے بعد ہم لوگ معاشی طور پر بالکل تباہ ہو کر رہ گئے تھے۔ والد صاحب کے پاس کوئی اثاثہ نہیں تھا، نہ کار، نہ بنگلہ، نہ پلاٹ، نہ بینک بیلنس۔ بینک میں صرف چند ہزار روپے تھے جو اس مہنگائی کے دور میں پر لگا کر اڑ گئے۔ ہمارے پاس زیورات وغیرہ بھی کچھ زیادہ نہیں تھے۔ بہرحال جتنا کچھ تھا اسے بیچ کر گزارا ہوتا رہا۔ اب ایک دن وہ بھی ختم ہو گیا۔ میں گریجویشن کر چکی تھی، لہٰذا حالات سے مجبور ہو کر ایک پرائیویٹ فرم میں ملازمت اختیار کر لی۔ ساتھ ہی میں ایسی کوششوں میں بھی لگی رہی کہ اپنا بے گناہ باپ کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچاؤں۔ اگرچہ میں عورت ذات تھی، میرے وسائل محدود تھے، لیکن جو کچھ کر سکتی تھی وہ کر رہی تھی۔ وہ منگل کی رات تھی، میں اپنے دفتر سے کچھ فائلیں لے آئی تھی جنہیں نمٹانا بے حد ضروری تھا۔ چنانچہ رات 1 بجے تک اپنے کمرے میں بیٹھی کام کرتی رہی۔ 1:15 پر میں بستر پر دراز ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم میں کتنی دیر تک سوتی رہی، شاید رات کا پچھلا پہر گزر چکا تھا جب تیز آہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں 2 افراد موجود تھے، ان کے ہاتھوں میں ریوالور تھے اور وہ بڑے جارحانہ انداز میں میری طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر سیاہ نقاب تھے۔ نقاب پوشوں کو کمرے میں دیکھ کر فطری طور پر میں خوفزدہ ہو گئی، تاہم میں نے اپنے حواس بحال رکھے اور کڑک کر پوچھا، کون ہو تم لوگ؟ گھر میں کیوں داخل ہوئے ہو؟ خاموش رہ لڑکی، ان میں سے ایک بولا، اگر آواز نکالی تو گولی سینے میں اتار دوں گا۔ میں دہشت زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ اسی وقت دوسرے آدمی نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا اور کمرے سے باہر لے جانے لگا۔ میں نے مزاحمت شروع کر دی اور پوری قوت سے چیخنے لگی۔ میری چیخوں کی آواز سن کر والدہ دوڑتی ہوئی وہاں پہنچ گئیں۔ انہوں نے جو صورتحال دیکھی تو اپنی ناتوانی کی پرواہ کیے بغیر بھوکی شیرنی کی طرح اس پر چھپٹ پڑیں۔ ممتا کا جذبہ ہی اتنا عظیم ہے کہ ایک ماں اپنی بیٹی کو خطرے میں دیکھ کر جان تک کی بازی لگا دیتی ہے۔ وہ بھی مجھے بچانے کے لیے نقاب پوشوں سے لپٹ گئیں۔ ان کی مزاحمت پر ایک شخص نے پسٹل سیدھا کیا اور پھر گولی چلی جو ان کے سینے میں لگی تھی۔ وہ دوبارہ نہیں اٹھ سکیں، ان کی حسرت زدہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ایک ضعیف اور ناتواں ماں اپنی بیٹی کے تحفظ کے لیے جو کچھ کر سکتی تھی کر چکی تھی۔ میں تڑپ کر والدہ کی لاش کی طرف بڑھی، مگر ایک نقاب پوش نے مجھے پکڑ لیا اور اپنا چوڑا چکلا ہاتھ میرے منہ پر رکھ دیا۔ پھر دوسرے نقاب پوش نے میرے منہ میں کپڑا ٹھوس دیا اور مجھے کھینچتے ہوئے باہر لے گئے۔ سڑک پر ایک کار کھڑی ہوئی تھی، ڈرائیونگ سیٹ پر پہلے ہی ایک آدمی موجود تھا۔ نقاب پوشوں نے مجھے پچھلی سیٹ پر دھکیل دیا اور خود میرے دائیں بائیں بیٹھ گئے اور کار چل پڑی۔ میں اس جان کا صدمے سے نیم جان ہو گئی تھی۔ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ میرے تصور میں بھی نہ تھا۔ میں خطرات میں گھر چکی تھی، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے اور یہ لوگ میرا کیا حشر کریں گے۔ البتہ اتنا ضرور جانتی تھی کہ یہ شیر زمان کے آدمی ہیں اور وہ شیطان سے بھرپور انتقام پر اتر آیا ہے۔ آدھے گھنٹے تک کار سڑک پر دوڑتی رہی۔ میری آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھ دی گئی تھی، اس لیے مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ کار کا رخ کس جانب ہے۔ اچانک
کار دھیمی ہونے اور چند موڑ کاٹنے کا احساس ہوا، پھر کار رک گئی۔ شاید پورٹیکو میں رکی تھی۔ مجھے کار سے اتار لیا گیا، پھر ایک دروازہ کھلا جو یقیناً اس عمارت کا صدر دروازہ تھا۔ وہ دونوں آدمی میرا بازو تھامے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ کچھ دیر بعد پھر ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور مجھے اندر دھکیل دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی آنکھوں سے سیاہ پٹی کھول دی گئی۔ میں نے دیکھا کمرہ خوب سجا ہوا تھا۔ اس میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، جیسا کہ عام رہائش کے کمروں میں ہوتی ہیں۔ ان دونوں آدمیوں نے اپنے اپنے چہروں سے نقاب بھی ہٹا دیے تھے۔ ان کے چہرے انتہائی خوفناک تھے۔ وہ چھٹے ہوئے بدمعاش معلوم ہوتے تھے۔ تم اسے سنبھالو، ان میں سے ایک بولا۔ میں باس کو اطلاع کرتا ہوں۔ میں بے بس تھی۔ گلوگیر لہجے میں پوچھا، تم کون لوگ ہو؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ گھبراتی کیوں ہو؟ وہ ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا، ابھی پتہ چل جائے گا، ذرا باس کو تو آ لینے دو۔ اس کا لہجہ بڑا خوفناک تھا۔ میں کانپ گئی مگر ہمت نہیں آ رہی۔ دوبارہ پوچھا، تمہارا باس کون ہے؟ تم نہیں جانتی؟ اسی وقت راہداری میں بھاری قدموں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ شاید ان کا باس آ رہا تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہ شیر زمان کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کمرے میں داخل ہونے والے 5 آدمی تھے۔ ان میں ایک سب سے آگے تھا اور سب سے نمایاں بھی۔ اس نے 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا اور چہرے سے کوئی بزنس مین معلوم ہوتا تھا۔ آپ کون ہیں؟ میں نے اس کی حیثیت کے مطابق اسے مخاطب کیا۔ میں؟ ہاں ہاں ہاں، اس نے زبردست کے کہا لگایا، میرا نام شیر زمان ہے، پہچان لو مجھے۔ شیرا کو دیکھ کر میرے ذہن کو شدید جھٹکا لگا۔ میرے ذہن میں اس کا تصور کچھ اور ہی تھا، جیسا کہ بدمعاشوں کا حلیہ ہوتا ہے، لمبی لمبی مونچھیں، خوفناک چہرہ اور ہاتھی جیسا ڈھیل ڈول۔ لیکن وہ تو میرے تصور کے بالکل برعکس تھا۔ لباس، شکل و صورت اور حرکات و سکنات، کوئی بھی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ وہ ایک جرائم پیشہ ہے۔ تو تم ہی شیرا بدمعاش ہو، میں نے نفرت انگیز لہجے میں کہا۔ اس نے میری بات کا برا نہیں منایا اور دونوں ہاتھ کولوں پر رکھ کر بولا، میرے نام کے ساتھ بدمعاش کا لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔ میں بزنس مین ہوں، میرا کاروبار دور دور تک پھیلا ہوا ہے، سنگاپور، ہانگ کانگ، انگلینڈ، امریکہ اور بہت سی جگہوں پر۔ شیرا کو اپنے سامنے دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اگرچہ میں اس کے رحم و کرم پر تھی، وہ مجھے چیونٹی کی طرح مسل سکتا تھا، لیکن جوش انتقام میں تمام خطرات کو بالائے طاق رکھ کر میں نے اس کی ٹائی پکڑ لی اور جھنجھوڑ کر کہا، سفاک انسان، تو میرے باپ کا قاتل ہے، تیرے آدمیوں نے میری بوڑھی ماں کو بھی ہلاک کر دیا۔ بتا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تجھے یہ ظلم توڑ کر کیا ملا؟ ہم نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ میرا باپ تو شریف سیرت انسان تھا۔ بالکل ٹھیک کہا جانے من، وہ کہا مار کر بولا، احمق آدمی اور فرشتہ سیرت آدمی میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ تیرا باپ اگر میرے ساتھ مل کر کام کرتا تو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے، سب کچھ تیرے ایماندار باپ کا کیا دھرا ہے۔ وہ مجھے جیل بھجوانا چاہتا تھا، میرا کاروبار ختم کرانے کی درپے تھا، لیکن میں نے اسے اوپر بھجوا دیا۔ وہ مجھے ختم کرنا چاہتا تھا، میں نے اسے ختم کر دیا۔ یہ تو 2 پہلوانوں کا مقابلہ تھا، اس نے کہا۔ میں نے نفرت سے کہا، تم ظالم بھی ہو، سفاک بھی اور بے حس بھی، کیا تمہیں خدا کے غضب سے ڈر نہیں لگتا؟ ہاں ہاں، اس بے درد نے میری بات کو کہے میں اڑا دیا اور پھر بولا، تیرا نام کیا ہے؟ ایک بے بس اور بد نصیب لڑکی۔ میں وہ نام پوچھ رہا ہوں جو تیرے ماں باپ نے رکھا ہے۔ میں نے وہ نام بتایا ہے جو تو نے حالات پیدا کر کے مجھ پر چسپاں کر دیا ہے۔ بکواس مت کر، نام بتا۔ عروج، میں نے اس خیال سے نام بتا دیا مبادا وہ تشدد پر نہ اتر آئے۔ اچھا نام ہے، اس نے پھر کہا لگایا، اور تو بھی اچھی چیز ہے۔ آج رات یہاں جشن منایا جائے گا اور تو اس جشن کی
مہمان خصوصی ہوگی۔ مہمان خصوصی؟ میں نے چونک کر پوچھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب رات کو معلوم ہو جائے گا جب تجھے محفل میں لایا جائے گا، اور رات زیادہ دور نہیں ہے۔ نہیں نہیں، میں گڑ گڑانے پر مجبور ہو گئی۔ میں ایک مصیبت زدہ لڑکی ہوں جس کے پورے خاندان کو تم نے ختم کر دیا ہے۔ اب میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو؟ تمہارے ساتھ تو وہ کچھ ہوگا جو آج تک کسی کے ساتھ نہیں ہوا، شیر زمان شفاق لہجے میں بولا۔ مجھے تمہارے باپ کی زیادتیوں کا حساب چکانا ہے۔ تم مال غنیمت کے طور پر ہاتھ لگی ہو، اور مال غنیمت میں بہت سارے لوگوں کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ دو آدمی بھی اپنا معاوضہ مانگ رہے ہیں جو تمہیں اغوا کر کے لائے ہیں۔ شیرا اپنی بات ختم کر کے کمرے سے نکل گیا۔ دوسرے لوگ بھی چلے گئے اور دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی میں کبھی ایسے ذلت آمیز حالات سے دو چار ہونا پڑے گا۔ شیرا اور اس کے آدمیوں کے عزائم خطرناک معلوم ہوتے تھے۔ وہ مجھے تباہ کر دینا چاہتے تھے، اور میرے لیے کوئی راہ فرار نہیں تھی۔ میری حیثیت اسی مقید پرندے جیسی تھی جس کے پر کاٹ دیے گئے ہوں اور جس سے طاقت پرواز چھین لی گئی ہو۔ رات کے 8 بجے تھے جب باہر قدموں کی آواز سنائی دی، پھر قفل میں چابی گھومنے کی آواز آئی۔ میں چونک پڑی۔ دل اسی طرح دھڑکنے لگا جیسے سینے میں بموں کے دھماکے ہو رہے ہوں۔ تباہی میرے سر پر آن پہنچی تھی۔ جی چاہتا تھا دیواریں توڑ کر بھاگ نکلوں، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ میں ان وحشیوں کے رحم و کرم پر تھی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور 2 آدمی اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں ریوالور تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ اس نے ٹرے میرے سامنے رکھ دی اور دونوں کوئی بات کیے بغیر باہر چلے گئے۔ دروازہ پھر مقفل ہو گیا۔ کھانا اچھا تھا۔ مرغ کا سالن تھا، چاول تھے، چپاتیاں تھیں اور میٹھا وغیرہ بھی تھا۔ لیکن جب عزت و ناموس خطرے میں ہو تو نہ بھوک لگتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ میں نے کھانا چھوا تک نہیں۔ میں نے ٹرے ایک جانب کھسکا دی اور آنے والے وقت کا انتظار کرنے لگی۔ گھڑی میری کلائی پر موجود تھی۔ ظاہر ہے انہیں ایسی چیزوں سے دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے وقت دیکھا، رات کے 11 بج رہے تھے۔ دفتن باہر پھر قدموں کی آواز سنائی دی۔ میرا دل پھر ایک مرتبہ تیزی سے دھڑک اٹھا۔ خوف سے جسم پسینہ پسینہ ہو گیا۔ ذرا دیر بعد وہی 2 آدمی اندر داخل ہوئے جو مجھے اغوا کر کے لائے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ریوالور تھے اور چہروں سے بے رحمی اور بربریت ٹپک رہی تھی۔ اٹھو، تمہیں باس نے بلایا ہے، ان میں سے ایک بولا۔ نہیں نہیں، میں نہیں جاؤں گی، میں نے بے اختیار چیخ کر کہا۔ ہیکڑی نہیں چلے گی، ان میں سے ایک بولا۔ سیدھی طرح اٹھ کھڑی ہو ورنہ ہمیں دوسرا طریقہ بھی آتا ہے۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میں نے روتے ہوئے کہا۔ مجھ پر پہلے ہی ظلم کے اتنے پہاڑ ٹوٹ چکے ہیں کہ… میرا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی ان میں سے ایک نے میرا دایاں ہاتھ پکڑا اور ایک نے بایاں۔ پھر وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ میں چیخ رہی تھی، تڑپ رہی تھی، مچل رہی تھی، مگر ان ظالموں کے دل میں ذرا رحم نہ آیا۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے ایک بڑے خال میں لے گئے جو روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ وہاں 10-12 خونخوار بھیڑیے موجود تھے۔ ان کی آنکھوں میں آویز ناچ رہی تھی اور چہروں پر شیطانیت برس رہی تھی۔ وہ سب دائرے کی شکل میں بیٹھے تھے۔ ان 2 آدمیوں نے مجھے ان کے درمیان اس طرح ڈال دیا جیسے میں کوئی زندہ چیز نہ ہوں۔ اس وقت میری حالت اس قیدی کی سی تھی جسے پھانسی کے پھندے کے لیے تیار کیا جا رہا ہو۔ کمرہ سگریٹ کے دھوئیں سے ہٹا ہوا تھا اور ماحول میں شراب کی تیز بو رچی ہوئی تھی۔ ان سب کے سامنے شراب کی بوتلیں اور گلاس رکھے تھے اور وہ بے تحاشا پی رہے تھے۔ میں خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر کوئی راہ فرار نہیں تھی، کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ میرے سر پر دوپٹہ تھا، نہ میرا لباس درست تھا۔ میں اپنے آپ میں سمٹ کر رہ گئی۔ وہ وحشی میری حالت پر کہکہے لگانے لگے۔ ان میں سے ایک نے لہک کر کہا، ارے یہ ہے وہ چمک چھلو، مکر خوب ہے۔ دوسرا اپنا گلاس نچاتا ہوا میرے قریب آیا اور ہاتھ پکڑ کر بولا، ارے سچ مچ یہ تو حور کی بچی ہے، چاند بھی سے دیکھے تو
شرما جائے۔ میں دہشت زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتی رہی مگر زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا۔ اس کے بعد ایک اور بدماش اپنی جگہ سے اٹھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگا۔ اس نے اتنی زور سے کلائی پکڑی تھی کہ میری چیخ نکل گئی۔ اسی وقت ایک اور نوجوان اٹھ کر میرے قریب آ گیا۔ وہ میرے لیے رحمت کا فرشتہ ثابت ہوا۔ اس نے بدماش کی گرفت سے میرا ہاتھ چھڑایا اور اسے پوری قوت سے پیچھے کی جانب دھکیل دیا اور غصے سے کہنے لگا، چھٹاک پر شراب پی کر ہنگامہ کیوں کرتے ہو؟ جاؤ اپنی جگہ بیٹھو۔ بدماش نے سرخ نظروں سے اسے گھور کر دیکھا اور پھر بولا، دیکھ جمال، تو حد سے بڑھتا جا رہا ہے، ہر ایک کے معاملے میں ٹانگ اڑاتا ہے۔ یہ کیا تیری بھانجی لگتی ہے؟ بھانجی نہ تیری لگتی ہے نہ میری، اسی نوجوان نے کہا، مگر انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ وہ بدماش بڑبڑاتا ہوا اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ شخص جس نے مداخلت کی تھی اور جس کو جمال کے نام سے مخاطب کیا گیا تھا، سب اس سے مرعوب ہیں، کیونکہ اس کے خلاف کسی نے بھی آواز اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ البتہ چند بدماش خشمگین نظروں سے اس کو گھور رہے تھے، جیسے انہیں یہ بات پسند نہ آئی ہو۔ میں نے چور نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اگرچہ وہ اسی گروہ کا آدمی تھا، نہ جانے کتنے لوگوں کو قتل کر چکا ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ مجھے دوسرے افراد سے قطعی مختلف معلوم ہوا۔ کسی اچھے خاندان کا لگتا تھا، اس میں کچھ شرافت اور شائستگی ابھی باقی تھی۔ میں نے سوچا شاید کسی حادثے کے تحت وہ اس گروہ میں شامل ہو گیا ہے، ورنہ چہرے مہرے سے کوئی پیشہ ور مجرم معلوم نہیں ہوتا تھا۔ دفتن دروازہ کھلا اور شیر زمان اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر سناٹا چھا گیا، سب لوگ خاموش ہو گئے۔ اس نے ایک نظر ہال کا جائزہ لیا اور پھر جیسے ہی مجھ پر نظر پڑی، ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا، اوہ تم؟ میں کیا جواب دے سکتی تھی؟ اس کی طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھ کر رہ گئی۔ تمہیں ناچ تو ضرور آتا ہوگا، اس نے پھر کہا۔ ناچ؟ نہیں، بالکل نہیں، میں نے کانپ کر کہا۔ غلط بات، وہ لہک کر بولا، آج کل کی کالج کی چھوکریاں ناچنا بھی خوب جانتی ہیں اور گانا بھی خوب جانتی ہیں۔ تم مجھ پر رحم کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں کہہ چکی ہوں، ناچنا بالکل نہیں آتا۔ وہ شراب کا ایک گلاس بھر کر چڑھا گیا۔ کیوں نہیں آتا ناچنا؟ ضرور آتا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے کھڑا کیا اور پھرکی کی طرح گھما دیا۔ میں چکرا کر فرش پر گر پڑی۔ حال میں مکروہ کہکہوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ یہ ایس پی کی بیٹی ایسے نہیں مانے گی، شیر زمان بولا، اسے شراب پلاؤ۔ فوراً ایک آدمی شراب سے بھرا ہوا گلاس لے کر میری طرف بڑھا۔ میں نے گلاس پر ہاتھ مارا جو اس شخص کے ہاتھ سے چھوٹ کر شیر زمان کے چہرے پر لگا۔ شراب سے اس کے کپڑے تر ہو گئے۔ اس نے غضبناک ہو کر میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ میں گر پڑی۔ وہ اپنے آدمیوں کو آوازیں دیتے ہوئے بولا، جگو، ٹامی، اس ہرافہ کو پچھاڑ کر اس کے منہ میں شراب کی بوتل ٹھوس دو۔ شیر زمان نے بڑا سنگین حکم دیا تھا۔ اس کے دونوں گرگے جگو اور ٹامی میری طرف تیزی سے بڑھے اور مجھے گرا کر شراب کی بوتل میرے منہ میں ٹھوس دی۔ میں تڑپی، مچلی، چیخی، چلائی، لیکن ان درندوں میں سے کسی کو مجھ پر ترس نہیں آیا۔ ایک شخص نے میرے رخسار دبا کر منہ کھول رکھا تھا اور دوسرا بوتل میرے منہ میں داخل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو میرے تڑپنے، مچلنے اور چہرہ ادھر ادھر کرنے سے بار بار منہ سے نکل جاتی تھی۔ میرا چہرہ اور گردن شراب میں بھیگ گئی۔ میں نہیں کہہ سکتی کہ کتنی شراب میری پیٹ میں گئی اور کتنی نیچے گری۔ بہرحال بوتل خالی ہو چکی تھی۔ جگو فوراً دوسری بوتل لے آیا اور شیر زمان سے پوچھا، باس، ایک اور؟ نہیں، شیر زمان نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ شاید وہ مجھ پر شراب کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ میری مزاحمت کی وجہ سے بیشتر شراب فرش پر گری تھی۔ میرے معدے میں بہت تھوڑی سی مقدار پہنچی تھی، لیکن میں نے شراب کبھی چکھی بھی نہیں تھی، اس لیے تھوڑی سی مقدار کا بھی مجھ پر کافی اثر ہوا۔ میری عجیب کیفیت تھی۔ پورا کمرہ گھومتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ایک ایک کے چار چار دکھائی دے رہے تھے۔ جسم بے جان ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی
مگر لڑ کھڑا کر فرش پر گر پڑی۔ نشے کے باعث آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں اور جی چاہ رہا تھا کہ میں لیٹی رہوں یہیں۔ اس وقت میں خود اپنی حالت سے بے خبر تھی۔ یہ احساس بھی ختم ہو گیا تھا کہ شرم و حیا کسے کہتے ہیں۔ شیر زمان نشے میں دھت تھا۔ وہ لہکتا ہوا میری طرف بڑھا اور ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ میرے لیے اپنا توازن برقرار رکھنا مشکل تھا۔ میں لڑکھڑانے لگی۔ میری حالت دیکھ کر وہاں موجود سب لوگ کہے لگانے لگے۔ شیر زمان نے گلاس میں شراب بھری اور ایک ہی سانس میں چڑھا گیا۔ اس نے دوسرا گلاس بھرا اور اس کی شراب میرے چہرے پر اچھال دی۔ پھر اس نے میرے ہاتھ اوپر اٹھا دیے اور چیخ کر بولا، ناچ ایس پی کی بیٹی ناچ۔ میں نے اس کے منہ پر تھوک دیا اور لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، ذلیل کمینے، اگر تیری بیٹی ہوتی تو کیا اس کے ساتھ بھی تو یہی سلوک کرتا؟ میری بات سن کر شیر زمان غضبناک ہو گیا۔ اس نے کمر سے بیلٹ کھولا اور پوری قوت سے میری پشت پر مارا۔ میرے منہ سے کرب انگیز چیخ نکلی اور میں فرش پر گر کر تڑپنے لگی۔ اس نے ہاتھ نہیں روکا، مسلسل مارتا چلا گیا۔ میں فرش پر مرغ بسمل کی مانند تڑپ رہی تھی۔ میرے منہ سے درد انگیز چیخیں نکل رہی تھیں۔ ایسے وقت میں وہی نوجوان جس کا نام جمال تھا اور جس نے مجھے ایک بدمعاش کی گرفت سے چھڑایا تھا، سامنے آ گیا اور قدرے تیز لہجے میں بولا، باس، اگر یہ ناچنا نہیں چاہتی تو کیوں اصرار کر رہے ہو؟ تجھے کیا تکلیف ہے؟ شیر زمان دھاڑا۔ ایک معصوم لڑکی پر اس طرح ظلم ڈھانا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، جمال نے بے خوفی سے کہا۔ جو احتجاج کر سکتی ہے نہ مقابلہ، تجھے اس سے اتنی ہمدردی کیوں ہے؟ شیر زمان کھوکھال لہجے میں بولا، کیا اس نے تیری ماں کا دودھ پیا ہے؟ دودھ اور خونی کے رشتے اہم نہیں ہوتے، جمال نے مصالحت آمیز لہجے میں کہا۔ انسانیت کے رشتے بھی اٹل ہوتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ ہم اچھے لوگ نہیں ہیں، مگر انسان تو ہیں۔ اسی تعلق کی بنا پر ہمیں انسانیت کی سطح سے اس حد تک نہیں گر جانا چاہیے کہ ہمیں اور شیطان میں کوئی فرق بھی باقی نہ رہے۔ شیر زمان نے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا، پھر گہرالود لہجے میں بولا، تو مجھے انسانیت کا سبق دے رہا ہے، فرشتے کی اولاد، اور شیطان کی صف میں کھڑا کر رہا ہے؟ تھپڑ زبردست تھا۔ جمال لڑکھڑا گیا لیکن وہاں سے ہٹا نہیں، اپنی جگہ کھڑا رہا۔ وہ خشمگی نظروں سے شیر زمان کو گھور رہا تھا کہ اگر بس چلے تو بوٹیاں اڑا کر رکھ دے۔ کیا گھور رہا ہے مجھے؟ شیر زمان کڑک کر بولا، چل دفع ہو جا، اپنی جگہ جا کر بیٹھ جا، آئندہ میرے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کرنا۔ جمال نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہاں موجود تمام بدمعاشوں کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں، جیسے شیر زمان کے حکم کے منتظر ہوں اور اشارہ ملتے ہی ٹکا بوٹی کر ڈالیں۔ ایک چمچہ بولا، باس یہ باغی ہو گیا ہے، ہر وقت اکڑی اکڑی باتیں کرتا رہتا ہے۔ ہاں، میں بھی کچھ دنوں سے اس کے تیور بدلے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ پھر وہ جمال سے مخاطب ہوا، تم اپنا چال چلن ٹھیک کر لو۔ میرے گروہ کا کوئی آدمی مجھ سے ٹکرا کر خیر و عافیت سے نہیں رہا۔ تم خود جانتے ہو کہ ایک آدمی کے قتل میں ملوث ہو۔ اس کے تمام ثبوت بمِ موقع کی تصاویر کے میرے پاس موجود ہیں، جو تمہیں پھانسی کے تختے تک بڑی آسانی سے پہنچا دیں گے۔ قتل میں نے نہیں کیا، وہ جھوٹی تصاویر ہیں، جمال نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ شیر زمان اس کے قریب آیا اور سینے پر اپنی انگلی سے ٹھوکے مار مار کے کہنے لگا، لاش کے قریب موجود کی ہاتھ میں وہ ریوالور جسے گولی چلائی گئی، کپڑوں پر مقتول کا خون جو میرے پاس محفوظ ہیں، یہ ٹھوس ثبوت جھٹلائے نہیں جا سکتے شہزادے۔ دیکھو باس، جمال نے استدعا آمیز لہجے میں کہا، اس لڑکی پر ظلم مت کرو، تمہارے پاس کوئی کمی نہیں ہے، اسے چھوڑ دو، ورنہ یاد رکھو مظلوم کی چیخیں آسمان کو ہلا دیتی ہیں، خدا سے ڈرو۔ مجھے نصیحت مت کر، مولوی کی اولاد۔ شیر زمان نشے میں ایسا لہرایا کہ پورے کا پورا گھوم گیا۔ مجھے خدا سے ڈراتا ہے؟ بیٹے جمال، یہ دنیا خدا نہیں انسان چلاتے ہیں، اور میں بھی ان انسانوں میں سے ایک ہوں، کیا سمجھا؟ تم کفر بک رہے ہو، یہ شرک ہے۔ جمال کو غصہ آ گیا۔ شیر زمان نے اس کی بات سننے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اس نے ایک آدمی کو اشارہ کیا اور بولا،
اس لڑکی کو میرے کمرے میں پہنچا دو۔ پھر وہ جھومتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ مجھے اپنے کمرے میں کیوں بلانا چاہتا ہے اور یہ کہ اس کے ارادے کیا ہیں؟ میں سوچ ہی رہی تھی کہ دو مسلح افراد آگے بڑھے اور مجھے بازوؤں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے دروازے کی طرف لے چلے۔ میں چیخنے لگی، نہیں نہیں، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے نہ لے جاؤ، مجھ پر رحم کرو۔ میری گریہ زاری سن کر جمال تیزی سے آگے بڑھا، مگر چار بدماشوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر غصے کے آثار تھے۔ وہ میری طرف ہمدردانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا اور شاید اس بات پر بہت دکھی تھا کہ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے شیر زمان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا، جو کسی شہزادے کی خوابگاہ سے کم نہیں تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا آگے بڑھا، اور پھر اس رات اس کمرے میں مجھ پر کیا گزری اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ شرم مانے ہیں، تہذیب اجازت نہیں دیتی۔ بس یوں سمجھ لیجیے کہ میں قتل کر دی گئی، مجھے پامال کیا گیا، مجھ پر بدقسمتی کی مہر ثبت کر دی گئی، اور پھر ایک مستقل تباہی میرا مقدر بن گئی۔ میں دن بھر کمرے میں مقید رہتی اور رات ہوتی شیر زمان کے مقتل میں پہنچا دی جاتی، جہاں وہ درندہ اپنے شکار کے انتظار میں دانت اور پنجے تیز کر رہا ہوتا۔ ہر رات مجھ پر اسی طرح قیامت بن کر ٹوٹتی۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ اس ایک ہفتے میں مجھ پر جو عذاب ٹوٹا، اگر اسے تفصیل سے بیان کروں تو کلیجہ پھٹ جائے۔ غرض یہ کہ 8ویں رات جب شیر زمان کے ملازم مجھے اس کے کمرے میں لے کر پہنچے تو وہاں ایک خوبصورت لڑکی پہلے سے موجود تھی۔ شیر زمان نے غیر دلچسپ نظروں سے میری طرف دیکھا، جسے پہچانتا ہی نہ ہو۔ لا تعلقی کے انداز میں کہنے لگا، اسے لے جاؤ ایس پی کی بیٹی کو، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اب تم لوگ۔ یہ کہہ کر اس کے ہونٹوں پر خبیث مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس عمارت میں شیر زمان کے تقریباً 1 درجن گورکھے مختلف کمروں میں رہائش پذیر تھے، اور مجھے ہر آنے والی رات ایک نئے کمرے میں دھکیل دیا جاتا تھا۔ اس رات میں جس کمرے میں پہنچی تو اندر داخل ہوتے ہی چونک پڑی۔ وہ جمال کا کمرہ تھا۔ وہ کرسی پر اداس بیٹھا تھا اور اس کی آنکھیں خلا میں گھور رہی تھیں۔ چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ مجھے دیکھ کر نہ اس میں کوئی تحریک پیدا ہوئی اور نہ ہی اس نے اپنی جگہ سے جنبش کی۔ اس نے چند لمحے بعد ایک نظر میری طرف دیکھا، پھر ندامت آمیز لہجے میں بولا، مجھے افسوس ہے تمہیں بچا نہ سکا۔ قسمت کے لکھے کو کون مٹا سکتا ہے؟ میں نے درد بھری آواز میں کہا۔ اب میں واپس نہیں جاؤں گی، اسی گندی نالی میں ایک کیڑا بن کر زندگی گزار دوں گی۔ معاشرے کو ایک زندہ لاش کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس باقی ہی کیا رہ گیا ہے؟ تم بہت جلد ہمت ہار بیٹھی ہو۔ وہ میرے نزدیک آ گیا۔ جیتنے کے لیے اب رہ ہی کیا گیا ہے؟ سبھی کچھ تو داؤ پر لگ رہا ہے، حوصلے سے کام لو۔ جمال نے ہمدردانہ لہجے میں کہا، ابھی دنیا میں تمہارے لیے بہت کچھ ہے۔ ہاں، دنیا میں بہت کچھ ہے، میں نے گہری سانس لے کر کہا، لیکن میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ بہرحال میں تمہاری ہمدردی اور حمایت کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے بچانے کے لیے اس رات تم اپنے باس سے بھی متصادم ہو گئے۔ تمہاری بے عزتی بھی ہوئی اور وہ تم سے ناراض بھی ہو گیا۔ مجھے اس کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہے، جمال نے حقارت آمیز لہجے میں کہا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ تمہیں بچا نہ سکا۔ میرے نصیب میں یہی لکھا تھا۔ بہرکیف میں تمہاری خدمت میں حاضر کر دی گئی ہوں۔ کیا تم مجھے اتنا بے ضمیر سمجھتی ہو کہ جس کی عصمت بچانے کی کوشش کی، آج اس سے ہی اپنا دل بہلاؤں گا؟ میرا ضمیر ابھی زندہ ہے، اور نہ میں بغیرت ہوں۔ میں غور سے جمال کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بھیڑیوں کے اس قول میں بالکل مختلف ثابت ہوا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ یہ شخص اس جرائم پیشہ گروہ میں کیسے شامل ہو گیا۔ بس امیر ہے، پڑھا لکھا اور مہذب معلوم ہوتا ہے، اس کے اندر انسانیت زندہ ہے، جبکہ شیر زمان اور اس کے گروہ کے لوگ شیطان صفت اور خونخوار درندوں سے کم نہیں ہیں۔ کن خیالات میں گم ہو گئیں، جمال کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں نے کہا، ظاہر اور باطن سے تم کسی اچھے گھر کے چشم و چراغ لگتے ہو۔
پڑھے لکھے ہو، غیرت مند بھی ہو، تم اس گروہ میں کیسے شامل ہو گئے؟ میں تو خیر زبردستی لائی گئی ہوں، تمہیں تو جرائم پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ نہیں، میری کچھ مجبوریاں تھیں، جمال کہنے لگا۔ ضرورت انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی، عقل و ادراک ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ بس ماضی کے چند غلط فیصلوں نے مجھے اس دلدل میں دھکیل دیا۔ کاش میں وہ فیصلہ نہ کرتا تو یہ برا دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا کہ قاتل، ڈاکو، اسمگلر، منشیات فروش، نہ جانے کیا کیا بن گیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا اور بہت افسردہ نظر آنے لگا۔ میں نے کہا، تم ماضی کے کس فیصلے کی بات کر رہے تھے؟ ہاں، جمال چونک سا گیا۔ وہ ایک لمبی کہانی ہے، بہرحال تم جس عذاب سے گزر رہی ہو اس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم ایس پی ظفر علی کی بیٹی ہو، مجھے تمہارے مرحوم والد اور شیر زمان کی دشمنی کا بھی معلوم ہے، دیگر تمام واقعات بھی اخبار میں پڑھے ہیں۔ اگرچہ شیر زمان بہت شفاق انسان ہے، لیکن بلکہ انسان نما درندہ ہے، کئی قتل کر چکا ہے، بہت اوپر تک تعلقات بھی ہیں، لیکن ایک بے بس لڑکی سے ایسا بھیانک انتقام لینا مردانگی کی شان نہیں ہے۔ اور اب میں پوری طرح باغی ہو گیا ہوں، مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ لیکن تمہارے کہنے کے مطابق شیر زمان بہت مضبوط آدمی ہے، میں نے کہا۔ تو پھر تم اس کا مقابلہ کیسے کر سکو گے؟ اگر انسان کچھ کرنے پر آ جائے تو پہاڑ کو جنبش دے سکتا ہے، جمال نے پرعزم لہجے میں کہا۔ یہ ضرور ہے کہ وہ طاقتور ہے، اس کی پہنچ ہے، لیکن اگر میرے ہاتھ سے اس کے مقدر میں ہزیمت ہے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں نے کہا، میرا جی بھی یہی چاہتا ہے کہ اگر موقع مل جائے تو اپنے باپ کے قاتل اور اپنی عصمت کے لٹیرے سے ایسا بھیانک انتقام لوں کہ دنیا کی تاریخ میں کسی عورت نے کسی مرد کے ساتھ ایسا بہیمانہ سلوک نہ کیا ہو۔ یقیناً، جمال نے کہا، لیکن یہاں اس کے رحم و کرم پر رہتے ہوئے تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تم اس سیاہ خانے میں میرے لیے روشنی کی کرن بن کر نمودار ہوئے ہو، میں نے کہا۔ ایک بے بس اور مجبور لڑکی کے لیے تمہارا جذبہ ہمدردی قابل تعریف ہے۔ تم اس عمارت کے مختلف حصوں سے اچھی طرح واقف ہوگے، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ میں تم پر بھروسہ کر سکتی ہوں؟ اب بھی تمہیں میرے خلوص پر شک ہے؟ جمال نے شکایتی لہجے میں کہا۔ نہیں، شاید تم برا مان گئے، میں تم پر بھرپور اعتماد کرتی ہوں، لہٰذا یہ بتاؤ کہ یہاں سے فرار کے امکانات ہیں؟ بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ تم بھی جرائم کی اس غلیظ دنیا سے نکل چلو، شاید تمہاری آمد و رفت پر تو پابندی بھی نہ ہوگی۔ ہاں، میں آزادی سے کہیں بھی آ جا سکتا ہوں، لیکن سب کی نظروں کے سامنے تمہیں ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ اس کے لیے بڑی رازداری اور خاص منصوبہ بندی کی ضرورت ہوگی۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو شیر زمان کے گروہ سے الگ ہونا میرے لیے موت کے بے شمار راستے کھول دے گا۔ کیا زندگی اور موت شیر زمان کے ہاتھ میں ہے؟ میں نے کہا۔ اوہ، وہ دلچسپ نظر سے میری طرف دیکھنے لگا۔ تم نے اچھی بات کہی ہے، موت اور زندگی شیر زمان کی نہیں، خدا کے اختیار میں ہے، لیکن اس عیار نے گروہ کے ہر آدمی کو کسی نہ کسی جال میں پھنسا رکھا ہے کہ وہ اس کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتا، اس کے گروہ سے الگ ہو کر یا کسی دوسرے گروہ میں شامل ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تم نے یہ ابھی تک نہیں بتایا کہ ایک معقول انسان ہوتے ہوئے شیر زمان کے شفاق گروہ میں کیسے شامل ہو گئے؟ وہ کوئی حادثہ نہیں تھا، جمال بتانے لگا۔ اسے ہمارے ملک کی ایک معاشی، اقتصادی بدحالی اور سیاسی اکھاڑ پچاڑ کہیے کہ دو چیزیں بام عروج پر پہنچ گئی ہیں، مہنگائی اور بے روزگاری۔ معاشرے کی ابتری، ڈاکے، چوری، اغوا، قتل، سب اسی وجہ سے ہے۔ بی اے کرنے کے بعد میرے معاشی حالات ایسے تھے کہ مزید تعلیم جاری نہیں رکھ سکتا تھا، لہٰذا کالج چھوڑ کر میدان عمل میں نکل آیا۔ ملازمت کی تلاش میں کئی ماہ تک جوتیاں چٹکاتا رہا، مگر ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔
یہاں تک کہ نوبت فاقوں تک پہنچ گئی۔ ایسے میں میری ایک دوست سے ملاقات ہوئی۔ میں اسے دوست تو نہیں کہہ سکتا، یوں سمجھو واقف کار تھا اور خاصی خوشحال زندگی بسر کرتا تھا۔ میری پریشانی دیکھ کر اس نے ایک جگہ کام دلانے کی پیشکش کی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا، میں نے اس کی پیشکش کو فوراً قبول کر لیا۔ وہ مجھے شیر زمان کے پاس لے گیا۔ میں نوجوان تھا، مضبوط جسم کا مالک تھا۔ شیر زمان نے مجھے دیکھ کر پسندیدگی کا اظہار کیا۔ شہر کے تجارتی مرکز میں اس کا امپورٹ ایکسپورٹ کا دفتر بہت شاندار تھا۔ میں وہاں کے ماحول سے بہت متاثر ہوا۔ شیر زمان نے مجھے تولنے والی نظروں سے دیکھا اور پھر بولا، کیا نام ہے تمہارا؟ جمال الدین شاہ۔ تعلیم؟ گریجویٹ ہوں۔ ہمارے لیے کام کرو گے؟ میں اسی لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تمہیں 5,000 تنخواہ ملے گی، شیر زمان کہنے لگا۔ کارکردگی دیکھنے کے بعد 10,000 اور 20,000 بھی مل سکتی ہے، بلکہ اس سے زیادہ کی بھی توقع رکھو۔ 5، 10 اور 20,000 کا سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ یہ ملازمت میرے لیے نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں تھی، لیکن یہ بھاری معاوضہ مجھے شکوک میں مبتلا کر رہا تھا۔ آخر میں نے پوچھ ہی لیا، جناب مجھے کام کیا کرنا ہوگا؟ اس کے بارے میں وقتاً فوقتاً تمہیں بتایا جاتا رہے گا۔ فی الحال تم 1 ماہ کی ایڈوانس تنخواہ لو اور عیش کرو۔ یہ کہہ کر اس نے انٹرکام کا بٹن دبایا، پھر بولا، جمال الدین شاہ کو ایڈوانس تنخواہ کے طور پر 5,000 روپے ادا کر دیے جائیں۔ انٹرکام کا ریسیور رکھ کر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، کیشیئر سے 5,000 روپے وصول کر لو اور اپنا مکمل پتہ نوٹ کرا دو، اور یہ بھی سمجھ لو کہ تمہیں کسی وقت بھی بلایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وقت ضرورت تمہیں میری رہائش گاہ پر بھی رہنا پڑے گا۔ بہرحال اس وقت مجھے پیسوں کی شدید ضرورت تھی۔ میں نے کیشیئر سے رقم وصول کی اور خوشی خوشی واپس آ گیا۔ تقریباً 5 روز کے بعد مجھے طلب کیا گیا۔ شیر زمان مجھے اپنی رہائش گاہ پر لے گیا اور وہاں سے اس عمارت میں لے آیا جہاں اس وقت ہم موجود ہیں۔ یہ 1 سال پہلے کی بات ہے۔ اس عمارت میں 8-10 افراد رہائش پذیر تھے جو شکل سے ہی جرائم پیشہ نظر آتے تھے۔ 2-3 لڑکیاں بھی تھیں جو مختلف امور کی انجام دہی کے علاوہ ان لوگوں کا دل بھی بہلاتی تھیں۔ شیر زمان نے میرا ان لوگوں سے تعارف کرایا، پھر مجھے ایک علیحدہ کمرے میں لے گیا۔ وہاں میز پر ایک بریف کیس رکھا ہوا تھا۔ اس نے بتایا، یہ بریف کیس تمہیں ایئرپورٹ نمبر 3 پر ایک شخص کو پہنچانا ہے۔ شیر زمان نے اس کی مکمل شناخت بھی بتائی اور تصویر بھی دی۔ میں نے پوچھا، اس بریف کیس میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا، تمہیں صرف عمل کرنا ہے، سوالات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ غرض یہ کہ وہ میرا پہلا جرم تھا، کیونکہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اس میں ہیروئن تھی۔ اس کے بعد میں تنہا بھی سنگاپور اور دوسرے ممالک میں ہیروئن لے کر گیا اور کامیابی سے واپس آیا۔ پھر دوسرے لوگوں کے ساتھ میں ایک بینک ڈاکے میں شریک ہوا اور وہاں سے ہم نے 1 کروڑ سے زائد روپیہ لوٹا۔ عام انتخاب میں ہم نے گھات لگا کر قومی اسمبلی کے ایک امیدوار کو قتل کر دیا۔ اس کی کار پر گولیوں کی بارش کر دی گئی تھی۔ اس کے ساتھ کار میں موجود کچھ اور لوگ بھی مارے گئے۔ وہ امیدوار ایک بڑی پارٹی کا تھا اور اسے عوام کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ اس کے قتل کے بعد شیر زمان کا حمایت یافتہ امیدوار کامیاب ہو گیا اور یہی شیر زمان کا مقصد تھا، اور میں نے 1 سال کے دوران شیر زمان کے حکم پر بہت سے چھوٹے بڑے جرائم کیے۔ اسی درمیان میں اس نے ہم 3 آدمیوں کو ایک شخص کے قتل کی ہدایت کی۔ ہم میں سے ایک نے اسے گولی مار کر ہلاک کیا، پھر اس نے پستول میرے ہاتھ میں تھما دیا اور خود کمرے کی تلاشی لینے لگا اور مجھے مقتول کی جیبوں کی تلاشی لینے کے لیے کہا۔ اس کام میں میرے لباس پر مقتول کے خون کے دھبے بھی لگ گئے۔ اسی پوزیشن میں اس تیسرے آدمی نے خفیہ طور پر میری تصاویر بنا لیں جو 100% مجھے قاتل ثابت کرتی ہیں۔ ان حالات میں شیر زمان کا محکوم ہو کر رہ گیا ہوں، غلام بن گیا ہوں، لیکن اب میں جرائم کی دنیا سے بیزار ہو گیا ہوں۔ میں شیر زمان کی غلامی کا جوا اتار پھینکنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے پاس میرے خلاف قتل کے ٹھوس ثبوت موجود ہیں۔ وہ جب چاہے مجھے اندر کروا سکتا ہے۔ میں بغاوت یا علیحدگی اختیار کروں تو مروا بھی سکتا ہے۔
لیکن اب مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں۔ میں بہت دنوں سے شیر زمان سے تعلق ختم کرنے کی سوچ رہا ہوں اور شاید جلد اس پر عمل پیرا بھی ہو جاؤں۔ میں نے جمال کی بات سن کر کہا، تم نے بالکل ٹھیک سوچا ہے۔ اگرچہ تم بہت سی جرائم میں ملوث رہے ہو، مگر جب بھی آنکھیں کھلیں وہیں سے سویرا سمجھو۔ تم نے بروقت فیصلہ کیا ہے، ابھی تو تمہارے سامنے پوری زندگی پڑی ہے۔ ہاں، جمال پرخیال انداز میں بولا، مگر میں تمہارے بارے میں بھی سوچ رہا ہوں۔ نہ جانے کیوں مجھے تم سے ہمدردی ہو گئی ہے۔ میں تمہیں یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ تو پھر یہاں سے نکلنے کی کوئی ترکیب سوچو، میں نے کہا۔ مین گیٹ سے ہم باہر نہیں جا سکتے، جمال کہنے لگا۔ وہاں مسلح پہرے دار ہر وقت موجود رہتا ہے۔ میں نکل سکتا ہوں، میرے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن تمہیں دیکھتے ہی وہ ہنگامہ کر دے گا۔ پھر میری بھی شامت آئے گی اور شیر زمان اس کے بعد تمہارے ساتھ جو سلوک کرے گا وہ بڑا ہولناک ہوگا۔ البتہ عقبی حصے سے ہم باؤنڈری وال عبور کر کے باہر نکل سکتے ہیں، لیکن دیوار کے اوپری حصے پر نوکدار شیشے لگے ہیں۔ ان کو عبور کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ خود کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ نہ مشکل ہے، نہ ناممکن اور نہ کوئی ہلاکت والی بات ہے، میں نے کہا۔ وہ کیسے؟ جمال نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ وہ ایسے کہ تمہارے پاس تکیے بھی ہیں اور کمبل بھی ہے، میں نے جواب دیا۔ تکیے باؤنڈری وال پر رکھ کر شیشوں سے تحفظ ہو سکتا ہے۔ مزید احتیاط کی خاطر کمبل کی کئی تہیں کر کے تکیوں کے اوپر رکھ دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم آسانی سے دوسری جانب اتر سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ جمال نے مسکرا کر کہا، تم نے خوب سوچا ہے اور شاید میں بھی اسی نتیجے پر پہنچتا، مگر اس میں ایک قباحت بھی ہے۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ وہ یہ، جمال کہنے لگا، شیر زمان کے آدمی اوپر کی منزل پر بھی ہیں، وہ رات رات بھر جوا کھیلتے رہتے ہیں۔ چاروں طرف کھڑکیاں بھی ہیں جو کھلی رہتی ہیں۔ اگر ان میں سے کسی کی نظر پڑ گئی تو گولیوں کی بوچھاڑی آئے گی ہمارے تعاقب میں۔ تو پھر ایسا کرتے ہیں، میں نے سوچتے ہوئے کہا، کہ فجر کے وقت بلکہ اس سے بھی ذرا دیر بعد جبکہ اندھیرا باقی ہو یہاں سے نکلیں گے۔ اس وقت تک وہ لوگ ہار جیت کر کے سو چکے ہوں گے، لیکن کبھی کبھی ساری رات اور سارا دن کھیلتے رہتے ہیں۔ جوئے کی لتی ایسی ہوتی ہے۔ خطرات تو بہرحال ہوتے ہی ہیں ایسے کاموں میں نے کہا۔ رسک تو ہمیں لینا ہی پڑے گا۔ میں خطرات سے نہیں ڈرتا، مجھے تمہاری فکر ہے، اس نے کہا۔ باؤنڈری وال سے تم کود سکو گی نیچے؟ میں نے کہا، جناب، میں کالج میں ایتھلیٹ رہی ہوں۔ 100 اور 200 میٹر کی دوڑ، رسے کی مدد سے اوپر چڑھنا، ہائی جمپ، لانگ جمپ، سب میں ماہر ہوں۔ میں عام لڑکیوں کی طرح نازک اندام نہیں ہوں، بلکہ سخت جان اور غیر معمولی لڑکی ہوں۔ شیر زمان اور اس کے آدمیوں کے مقابلے میں اس لیے ہار گئی کہ وہ تعداد میں زیادہ تھے اور میں بے بس اور نہتی تھی۔ بہرحال جب میں اس خبیث سے انتقام لوں گی تو تم میری جیت آری دیکھ لینا۔ ویری گڈ، میں تمہارے حوصلے کی داد دیتا ہوں، جمال نے خوش طبعی سے کہا۔ ایک بات اور بھی ہے، میں نے اسے توجہ دلائی۔ شیر زمان تمہارا گھر بھی جانتا ہے اور میرا بھی۔ ہمارے فرار کا علم ہوتے ہی وہ حرکت میں آ جائے گا، اس لیے وہ دونوں جگہیں محفوظ نہیں ہیں۔ یہ بتاؤ ہم کہاں پناہ لیں گے؟ ہاں، یہ امر بھی قابل غور ہے، جمال نے سوچتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو یوں کرتے ہیں کہ یہاں سے 5 میل دور ایک قصبہ جلال پور ہے۔ میری ننیال وہیں کی ہے، میرا بچپن بھی وہیں گزرا ہے۔ اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً وہاں جاتا رہا ہوں۔ بہت سے لوگ مجھے جانتے ہیں۔ ہم وہیں جائیں گے اور اطمینان سے انتقام کی منصوبہ بندی کریں گے، بلکہ وہاں پہنچ کر شیر زمان سے انتقام لینا ہمارے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ میں نے سوال کیا۔ سنو، جمال کہنے لگا، جلال پور میں شیر زمان چودھری شیر زمان کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں اس کی بہت بڑی جاگیر ہے، بے حساب زرعی زمین اور متعدد باغات ہیں۔ قصبے کے آخری سرے پر اس کی شاندار حویلی ہے۔ شیر زمان کا یہ دستور ہے کہ وہ تمام جھمیلوں اور شہر کے ہنگاموں سے فرار اختیار کر کے کچھ دن اس پرسکون حویلی میں گزارتا ہے۔
وہ ہر ماہ کی 15 تاریخ کو وہاں پہنچ جاتا ہے اور 2-3 دن گزار کر خود کو فریش کرتا ہے۔ میں بھی شیر زمان کے ساتھ کئی بار اس حویلی میں گیا ہوں اور وہاں کے چپے چپے سے واقف ہوں، لہٰذا ہم اسی حویلی میں اس سے دو خات کریں گے۔ قصبے کے بیشتر افراد اس کے مزارے ہیں، وہ ان پر بے پناہ ظلم ڈھاتا ہے اور ان کی لڑکیاں تک حویلی میں اٹھوا لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قصبے کے لوگ اس سے بے پناہ نفرت کرتے ہیں۔ شیر زمان 15 تاریخ کو جب وہاں پہنچتا ہے تو قصبے کے لوگ اپنی جوان بہو بیٹیاں دوسری جگہ پہنچا دیتے ہیں۔ اگرچہ وہاں ایک پولیس چوکی بھی ہے، لیکن اس کا انچارج شیر زمان کا غلام ہے اور باقاعدہ بھتہ وصول کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، خدا نے چاہا تو ہم کامیاب ہوں گے۔